السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ حضرات محترم، سورۃ الملک آیت نمبر 18۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، كَذَّبَ الَّذِينَ جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ بس کیسا تھا میرا ڈرانا، کیسا تھا میرا عذاب۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی اقوام کے حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی زندگی کے احوال کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس آیہ مبارکہ میں تکذیب کا ذکر ہے کہ کافر لوگوں نے انکار کیا، جھٹلایا۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو جو جو کتابیں دے کے دیں، ان پہ اتاری، ان احکامات کو، اس شریعت کو، ان آیات کو کافر لوگوں نے، انکار کرنے والوں نے جھٹلا دیا۔ وہ انکار کرنے والے کون تھے؟ وہ انکار کرنے والے حقیقی معنوں میں قوم کے جو وڈیرے تھے، قوم کے جو بڑے لوگ تھے، قوم کے جو سرداران اور رئیس تھے، زیادہ تر وہ لوگ اپنے دور کے نبی کو اور اپنے دور کے نبی کی کتاب کو، شریعت کو جھٹلاتے تھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قال الملأ الذین کفروا، کہ کہا ان لوگوں نے، قوم کے سرداروں جنہوں نے کفر کیا۔ تو یہ انکار کا، تکذیب کا معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے سب سے پہلے شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، اللہ رب العالمین کی دعوت، عقیدہ توحید کو جو ہے وہ اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ تو قرآن میں آتا ہے لیلا و نہارا، دن رات ایک کر دیا۔ دن کے وقت ٹائم ملتا تب بھی اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں، رات کے وقت ٹائم ملتا تب بھی اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی آدمی تنہا ملتا اس کو دعوت دے رہے ہیں، کوئی مجلس میں ملتا اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ دن رات ایک کر دیا حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن ایمان کتنے لے کے آئے؟ چند لوگ ایمان لے کے آئے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ اب اس قوم سے کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ رب العالمین کی بات سے بڑھ کر کسی کی سچی اور پکی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے خود ہی حکم دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی، تو وہ علاقہ صحرائی علاقہ تھا، ریتلا علاقہ تھا، دور دور تک دریا، نہر اور سمندر کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب قوم کے جو سرداران اور انکار کرنے والے لوگ وہ دیکھتے تھے کشتی بن رہی ہے، وہ مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے کہ یہ کشتی تو بنائی جا رہی ہے، یہ چلے گی کہاں پہ؟ پانی تو ہے نہیں۔ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، آسمان سے پانی برسا، زمین نے جو ہے وہ چشمے نکالے، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ کشتی میں جو ایمان لے آئے ہیں ان کو سوار کر لو، اور اس کے علاوہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں جانوروں کا جو ہے وہ سوار کر لو۔ وہی بچ گئے جو اس کشتی میں سوار تھے، اس کے علاوہ باقی سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ جب آنکھوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈبکیاں لگانے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے حکماً کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، لیکن وہ بچ نہ سکا، اللہ رب العالمین کے عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے احوال اللہ رب العالمین نے
واضح الفاظ میں بیان فرمائے ہیں کہ جو سرداران تھے، جو بڑے لوگ تھے، وہ جھٹلاتے تھے۔ اسی طرح عادیوں کے حالات، سمودیوں کے حالات، قوم شعیب کے حالات، قوم لوط کے حالات اور ان کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کے احوال اور واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی کی ایک کڑی یہ آیت مبارکہ چھوٹی سی ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے سے پہلے جتنی اقوام گزر چکی، ہر قوم کے پیغمبر کی سرداران نے، رئیسوں نے، وڈیروں نے جو ہے وہ تکذیب کی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیسا ہے میرا عذاب، کیسا ہے میرا ڈرانا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے، تمہاری تکذیب کرنے کی وجہ سے، تمہاری ان بغاوتوں کی وجہ سے، تمہاری ان نافرمانیوں کی وجہ سے، جس طرح اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، جس طرح اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کے لوگوں کو زمین میں دنسا دیا، چیخ کے عذاب کی لپیٹ میں اللہ رب العالمین نے ان کو ختم کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا فرعون سمیت، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ تو اس عذاب کی لپیٹ میں آنے سے پہلے تم بے خوف نہ ہو، بلکہ ہر ہمہ وقت اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے اوپر طاری رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقہ قوموں کے عذاب میں سے بچا کے رکھے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، اور ہمیں ہمہ وقت اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔